محرم کو کربلا میں بین الحرمین کے بیچ یہ منظر کشی جو کہ شہزادہ قاسم سے نسبت رکھتی پیش کی جا رہی ہے۔ محرم الاحرام کو کربلا پہنچنے کے بعد مولا نے سب سے پہلے ہمیں اس شرط سے نوازا کہ ہم ان کے شہزادے کا جھولا برآمد کروائیں، اور جھولا برآمد کیے بغیر ہماری ان کے در پر حاضری کی منظوری ہی نہ تھی۔ ہم حاضری کے لیے جا ہی نہ سکے جب تک کہ ہم نے جھولا برآمد نہیں کرا لیا۔ شہزادہ علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے اور پیارے بیٹے تھے، جن کی عمر کم از کم 6 ماہ تھی۔ انہوں نے سب سے کم عمر میں شہادت نوش فرمائی۔ جنوں والے بازار سے ایک گلی میں مقام اصغر ہے، جو کمرہ کے کونا پر جنگلہ لگا کر ظاہر کیا گیا ہے۔ یہاں حضرت اصغر کو حرملہ کا تیر لگا تھا۔ یہ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ہے کہ کس قدر تنگ گلی ہے اور یہاں سے گزرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ امام حسین شہزادہ علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں گئے اور انہوں نے کہا کہ اس چھوٹے بچے کو پانی دے دو، تو لعینوں نے ان کو پانی نہ دیا اور کہا کہ اگر واقعی اس بچے کو پیاس لگی ہے تو اس بچے سے کہو کہ خود اپنی زبان سے ہم سے پانی مانگے۔ تب یہ مقام علی اصغر ہے اور یہ جھولا شہزادے کی نسبت سے ہی یہاں رکھا گیا ہے۔ دوسری گلی کے آخر میں حضرت علی اکبر علیہ السلام کا مقام ہے، جو ایک مخصوص کمرہ ہے جہاں حضرت علی اکبر جنگ کرتے کرتے زمین پر آئے۔ یہ مقام خیام سے کافی فاصلہ پر ہے۔ خدا معلوم 1-2 کلومیٹر کے فاصلہ سے حسین مظلوم جیسے ضعیف باپ اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر خیام تک کیسے لے گئے۔ ہر شہید کو حسین نے پشت پر اٹھایا، لیکن علی اکبر کو سینہ سے لگا کر اٹھا لائے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو علی اکبر کی لاش زمین پر گر پڑی تو مولا حسین نے رو کر فرمایا، اے بچوں، آؤ میری مدد کرو، مجھ سے تمہارا بھائی اکبر اٹھایا نہیں جاتا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، خدا رحمت کرے میرے چچا عباس پر، جس نے اپنے بھائی پر اپنے آپ کو فدا کر دیا، حتیٰ کہ اپنے بھائی کی مدد میں اپنے ہاتھ بھی کٹوا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو 2 ہاتھوں کے بدلے جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں۔ جیسے حضرت جعفر طیار پرواز کرتے ہیں، آپ بھی پرواز کرتے ہیں۔ حضرت عباس کا ایک بچہ بھی جب امام سجاد کے سامنے آتا تو حضرت بیماری اور لاچاری کے باوجود کھڑے ہو جاتے۔ جب کسی نے پوچھا، مولا وہ بچہ ہے اور آپ امام اور ضعیف، کمزور، دکھی ہیں، کیوں اٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ بچہ ہے لیکن میرے چچا عباس کا بچہ ہے، مجھ پر اس کا احترام واجب ہے۔ یہ ذریعہ مبارک ابو الفضل العباس ہے، جس نے اپنے بھائی پر اپنی جان نثار کر دی، اتنا کہ اپنے دونوں ہاتھ تک کٹا دیے۔ امام حسین کی محبت میں اجازت کا ارمان لیے ہی غازی عباس علمدار اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ مولا غازی کا سرداب ہے۔ سرداب کے قریب جا کر نمی کا بہت احساس ہوتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ غازی عباس علمدار کی قبر مبارک کے ارد گرد آج بھی دریائے فرات کا پانی طواف کر رہا ہے، اور سرداب سے اس پانی کی نمی بے شک بہت اچھے طریقے سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ موجودہ حکومت نے سرداب بنا کر زائرین کے لیے بہت آسانی کر دی ہے تاکہ وہ آرام سے پرسکون طریقے سے زیارت غازی عباس علمدار حاصل کر سکیں اور انہیں کسی قسم کی بھی مشکل پیش نہ ہو۔ جو شخص حضرت امام حسین کی زیارت کو جاتا ہے، 4000 فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پیغمبر، اوصیاء، ائمہ، معصومین اور ملائکہ تمام حضرت امام حسین کی زیارت کو آتے ہیں اور زائرین کو بشارت جنت دیتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کی زری مبارک ہے۔ امام حسین کی زیارت کا اتنا ثواب ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ امام حسین کی زیارت سے غم دور ہوتے ہیں، وقت موت آسانی سے روح قبض ہوتی ہے، قبر روشن ہوتی ہے۔ جو مال و دولت زیارت کی راہ میں خرچ کرے گا، 1 روپیہ بدلے 1000 روپیہ بلکہ 10,000 روپیہ کا ثواب ملے گا۔ موجودہ دور حکومت عراق نے اب امام حسین کا سرداب بھی بنا دیا ہے، جہاں جا کر امام حسین کی زری کی پرسکون زیارت کی جا سکتی ہے۔ یہ سرداب انتہائی وسیع اور بہت خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے۔ یہاں جا کر امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل کرنا بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت آسانی سے یہاں پر جایا جا سکتا ہے۔ قیام تو شام غریبہ کو جل کر راکھ ہو گئے تھے، البتہ اسی مقام پر اسی طرز کے مطابق کچھ یادگاریں ہیں۔ گیٹ پر غازی عباس کا خیمہ ہے۔
سے ذرا آگے چلیں تو امام حسین مظلوم کربلا کا خیمہ ہے اور ان کے خیمے کے بالکل پچھلی جانب جناب سیدہ زینب الکبریٰ کا خیمہ ہے۔ چند قدم پر امام سجاد علیہ السلام کا علیحدہ خیمہ ہے۔ یہ خیمہ شہزادہ قاسم بن الحسن کا ہے۔ قتل سے سیدھا کم و بیش 70 قدم کے فاصلے پر وہ مقام ہے جہاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کھڑی رہیں اور مکالمہ حضرت مولا حسین سے جاری رہا۔ امام حسین صبر کی تلقین فرماتے رہے اور حضرت زینب علیہ السلام بھائی کو تسلیاں دیتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زینب سلام اللہ پر غشی طاری ہونے لگی۔ امام حسین نے آواز دی، بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا اور خیمہ سے باہر نہ آنا۔ بی بی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بڑے حوصلہ سے فرمایا، اے میرے بھائی، قاتل کی منتیں نہ کرنا، میں خیمہ سے باہر نہیں آؤں گی، جیسے اس کی مرضی ہو ذبح کرتا رہے، فیصلہ قیامت کو ہوگا۔ القمہ سے 1-2 کلومیٹر مقام صاحب الاثر ہے۔ یہاں غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا ثواب ہے۔ مشہور ہے کہ یہاں حضرت امام زمانہ تشریف لاتے ہیں اور اسی نہر سے غسل فرما کر زیارت امام حسین کو جاتے ہیں۔ یہاں مسجد بنائی گئی ہے، عورتوں اور مردوں کے حصے الگ الگ ہیں۔ صدامی دور میں اس مسجد کو گرا دیا گیا تھا، جبکہ صدام کے مرنے کے بعد ایک صاحب ثروت مومن نے دوبارہ وسیع مسجد بنا دی۔ صدام ملعون کے دور میں کربلا اور کربلائیوں پر بہت ظلم ہوئے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تھے۔ یہ ہے دریائے فرات، جسے نہر القمہ بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ نہر القمہ بعد میں نکالی گئی ہے۔ پہلے دریائے فرات کا بہاؤ کربلا کے بالکل قریب 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اب بہاؤ دور ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں غازی عباس علمدار نے اپنا علم نصب کیا تھا۔